اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جب سے وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کی زندگی سے کچھ کمالات کو جوڑا ہے اور ساتھ ہی اس کی زندگی میں کچھ کمزوریاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اکثر ہم ایک جملہ سنتے ہیں یا کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ انسان دراصل خطا کا پتلا ہے، اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کسی نے اس بات کو اس انداز سے کہا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے وہ تیرے در پر آتا ہے۔ کچھ ٹھوکر لگ گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، نسیان ہو گیا، نامناسب کام ہو گیا، تو پھر فرمایا اصل انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اسی چیز کو، اسی عمل کو قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ اہل ایمان کو سمجھایا اور مثالیں دے دے کے سمجھایا تاکہ اس کا رویہ اس کے برعکس نہ ہو جائے، چونکہ دو رویے قرآن حکیم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ کہ اگر کسی وقت غلطی یا نامناسب کوئی کام ہو جائے تو فوراً انسان کو اس غلطی کا احساس کر لینا چاہیے، اور دوسرا منفی رویہ بھی بتایا کہ پھر اس انسان کی بدقسمتی ہوگی، محرومی ہوگی، بہت بڑے نقصان کے اندر وہ انسان چلا جائے گا کہ غلطی پر غلطی کرتا جائے گا، غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا، اگر احساس ہوگا بھی تو وہ غلطی سے رجوع نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ ایک رویہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے سمجھایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں ان کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، خطا سے معصوم۔ اللہ کے نبی گناہ سے معصوم، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے کچھ ایسے عمل ان سے سرزد کروائے جس میں بہت بڑی حکمتیں تھیں اور آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کے پیغامات کے دروازے کھلنے تھے، اور بظاہر جب وہ عمل انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے ایسے کیوں کر دیا، ایسے کیوں ہو گیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس کے علاوہ جہاں سے چاہو
من بھر کے کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ، جتنا تمہارا دل کرتا ہے، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، پھلوں کو توڑو، اس کو استعمال کرو، ولا تقربوا هذه الشجرة، اس کے قریب نہ جانا۔ تو ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس کے بعد نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو لکھا گیا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، اور اس ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ ہی ٹال سکتا ہے اگر ٹالنا چاہے تو۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اپنی تقدیر کو تبدیل کر دے۔ بندے کے بس کے اندر یہ بات نہیں، مخلوق میں یہ بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آدم علیہ السلام سے اس طرح کا کام سرزد نہ ہوتا تو ایک امکان یہ بھی تھا کہ آنے والی ان کی اولاد بندے اور خدا میں فرق نہ محسوس کر سکتی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی، دیکھتے کہ اتنی عزت والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں، کتنی عزت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی، جس عظمت کو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، کتنی بڑی عظمت۔ پھر اللہ کا نبی جس کے سر کے اوپر اللہ نبوت کا تاج رکھ دیں، پھر ساری کی ساری انسانیت کے دادا اور والد، اور خلقتہ بیدی، ہم نے دست قدرت سے ان کے چہرے کو بنایا، ان کے وجود کو بنایا۔ کتنی بڑی عظمتیں آدم علیہ السلام کے وجود میں اکٹھی تھیں۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے جو یہ سمجھتے کہ دراصل ہمارا معبود، ہمارا الہ اور ہمارا خدا حضرت آدم ہی ہے، یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، کیونکہ عظمت اتنی زیادہ تھی۔ لیکن جب اس کام کو کر بیٹھے تو نسل انسانی کو ایک فرق محسوس ہوا۔ وہ فرق یہ محسوس ہوا کہ جو کبھی بھی ایک مرتبہ بھی نہیں بولتا اسے خدا کہتے ہیں، اور جو قدم قدم پر بھول جائے اس کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، مخلوق کہتے ہیں۔ یہ مخلوق اور خدا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ ایک مرتبہ بھی بھول جائے تو دنیا میں اس کو کوئی خدا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کہ خدا کیسا جو بھول جاتا ہے، جس کو نسیان ہو جاتا ہے، جس سے غلطی ہو جاتی ہے، جس سے خطا ہو جاتی ہے، جس سے لغزش ہو جاتی ہے۔ جس سے لغزش ہو جائے، بعض دفعہ لغزش کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ اس نقصان کا انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ کی نگاہ میں پوری کی پوری کائنات مسلسل نگاہ میں ہے، ذرہ برابر اگر اللہ کی نگاہ ادھر سے ہٹ جائے تو زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، قیامت سے پہلے ہی قیامت آ جائے، کوئی چیز بھی باقی نہ بچے۔ اس کی آنکھ، اس کی نگاہ تو ایسے بھی نہیں ہوتی کہ جیسے میری اور آپ کی آنکھ کا شٹر ہے، اوپر سے یہ نیچے ہوتا ہے ایسے۔ ایک لمحے کے لیے ہماری آنکھ ایسے ہوتی ہے، اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن محسوس نہیں ہوتا، چونکہ مسلسل ہم چونکہ آنکھ جھپکاتے ہیں حفاظت کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سامان پیدا کیا ہوا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ایسا ہو جائے تو خدا خدا نہ رہے۔ اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اس ذات کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ میں ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے نا، نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو آیت الکرسی میں فرمایا ایسی ذات کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ جو سو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جو کبھی نہ سوئے وہ خالق ہوتا ہے۔ جو سلا دے وہ خالق ہوتا ہے، اور جو سو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ جو نہ کھائے اور کھانے کے بغیر الحی بھی ہو، زندہ بھی ہو، القیوم قائم بھی ہو، وہ خالق ہوتا ہے۔ اور جس کو 2 دن روٹی نہ ملے وہ ہائے ہائے کرنا شروع ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھا نہیں جاتا، کام نہیں ہوتا، کمزوری آ گئی ہے، یہ مخلوق کا عالم۔ تو بظاہر آدم علیہ السلام کا کام دیکھ کے تو لگتا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ بتاتے ہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہو کہ آدم انسان ہیں اور اللہ
تخلیق کرنے والے خالق۔ پھر فرمایا اگر ایسا کام نہ ہوتا تو تم دنیا کے اندر آتے، تم سے تو ہونے تھے نا، مجھ سے آپ سے تو ہونے تھے کہ نہیں ہونے تھے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بڑے ان سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اور آپ ایسے ہیں، نسل انسانی میں سارے لوگ ایسے ہیں، اہل ایمان ایسے ہیں کہ جو ایک قدم اٹھاتے ہیں تو غلطی، دوسری قدم اٹھاتے ہیں تو غلطی، ایک نظر اٹھاتے ہیں تو غلطی، دوسری نظر اٹھاتے ہیں تو غلطی، گویا غلطیوں کا چلتا پھرتا ایک مجسمہ ہے انسان، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، خطا پہ خطا، نسیان پہ نسیان، صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو نمونہ بنا کے سامنے رکھا گیا، دیکھو دیکھو میرے آدم کو معمولی سا نسیان ہو گیا، معمولی سی بھول ہو گئی، معمولی سی بھول کو انہوں نے کتنا زیادہ اپنے دل پر اور دماغ پر لیا۔ ندامت کا کیا عالم ہے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، 40 سال تک آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکے۔ کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کیوں کر لیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا تھا۔ اس ندامت کی بنیاد پر اتنے روئے جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو اتنے زیادہ ہو جائیں جس میں کشتی چل جائے، اتنے روئے۔ کس چیز پہ روئے ہیں؟ نسیان پہ، بھول ہو گئی۔ آنے والے انسانوں کو بتایا کہ ہم تو وہ ہیں کہ معمولی نسیان پر سال ہر سال روتے ہیں اللہ کے سامنے، اور کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ بڑے بڑے گناہ بھی کرو، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کی فہرست تو آپ کو معلوم ہے نا، کون کون سے کبیرہ گناہ۔ جھوٹ بھی تم بولو، اتنا بڑا گناہ جس کے بولنے والے سے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ یہ کیا آدمی ہے؟ یہ کیا انسان ہے؟ اس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اتنی سمیل آ رہی ہے، اتنی غلاظت، اتنا تعفن، اتنا کچھ آ رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے چھوڑ کے دور بھاگتے ہیں، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ کوئی انسان ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، طعنہ دینا کبیرہ گناہ ہے، بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے، زمین و آسمان کے وزن سے زیادہ بہتان کا وزن قیامت کے دن نکلے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی معصوم انسان اور بے گناہ انسان کے اوپر بہتان لگا دینا، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، اس کے علاوہ کتنے کبیرہ گناہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم تو کبیرہ گناہوں کو بھی کرتے رہو اور کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہی نہ ہو۔ فرمایا پھر تم میں اور شیطان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک یہ بات بھی تو سمجھائی کہ نافرمانی اور غلطی شیطان نے بھی کی، نسیان آدم علیہ السلام سے بھی ہوا۔ جب آدم علیہ السلام سے ہوا تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتے رہے، اللہ نے کلمات سکھائی، دعا سکھائی، اے میرے آدم اور آدم کی زوجہ محترمہ یوں کہو، ایسے کہو، کیسے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کی دعا۔ ہوا نسیان اور احساس کتنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، نسیان کو ظلم قرار دے دیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہماری بخشش نہ کی تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امت کو سکھایا، اہل ایمان کو سکھایا کہ اگر تم سے ایسا ہو اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہو تو پھر طریقہ مومن کا یہ ہونا چاہیے، شیوا مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں آ کے اللہ کو 2 لفظوں سے راضی کر دے۔ کیا 2 لفظ؟ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس کی؟ اللہ کی رحمت پہلے سے انتظار کر، کوئی آئے 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 آئے، 50 سال کے بعد آئے، 60 سال کے بعد آئے تو صحیح، اور آ کے یہ کہہ دے اللہ سچے دل سے آیا ہوں، سچے دل سے آیا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنی رحمت کو سامنے رکھ کر فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس بندے کو میں نے ایسا بنا دیا جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا بچہ، میں نے اس کے گناہوں کو ایسے کھرچ کر الگ کر دیا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے
کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، بشرطے کہ توبہ ادھر کی ہو، ادھر کی، ودھر کی نہ ہو، ادھر کی نہ ہو، یہاں کی توبہ نہ ہو کہ توبہ کرتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، پلٹ جائے پھر پلٹ کر آئے، اچھی بات ہے، لیکن مذاق تو نہ بنائے نا،